अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजरायली जंग में हर चंद घंटों के बाद शिद्दत आती जा रही है। ये कशीदगी ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी सतह पर भी खतरे की घंटी समझी जा रही है। ऐसे में दुनिया की नज़रें फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लगी हुई हैं। मशरिक़ वुस्ता के हर बहरान की तरह इस बहरान में भी अमरीकी सदर के किरदार और मुमकिना ऑप्शन को अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, सिर्फ जंग बंदी नहीं। उन्होंने इशारा दिया कि आला अमरीकी हुक्काम को ईरान से बातचीत के लिए भेजा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले नहीं रोकेगा और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान जौहरी मुआहदे के लिए तैयार हो जाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल के हमलों की तारीफ करते हुए ईरान को खबरदार भी किया कि अगर वो डील के लिए तैयार ना हुआ तो मजीद तबाही के लिए तैयार रहे। ट्रंप की खारजा पॉलिसी का महवर बज़ाहिर डील मेकिंग और अमेरिका फर्स्ट के नज़रियात रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को एक वाकई मुआहदा चाहिए ताकि वो मुकम्मल तबाही से बच सके। खारजा पॉलिसी के बाज़ अहम मामलात पर ट्रंप की इंतहाई गैर संजीदा अप्रोच दुनिया के लिए नई नहीं है। इसराइल ईरान हालिया जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ट्रंप के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ादात पाए जाते हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी में दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक धड़ा इसराइल की मुकम्मल अस्करी हिमायत का कायल है और चाहता है कि अमरीका ईरान पर बराह रास्त हमला करे, जबकि दूसरा धड़ा जंगी पॉलिसी का मुखालिफ है और अमरीका को मशरिक़ वुस्ता की दलदल में मजीद धंसने से रोकने की हिमायत कर रहा है। अमरीकी कांग्रेसमैन में एक नया महाज खुल चुका है। डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन और सेनेटर सैंडर्स की जानिब से ऐसी करारदादें पेश की जा चुकी हैं जिनके तहत सदर को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी इक़दाम से कबल कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी होगा। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप के सामने चार मुमकिन रास्ते हैं। पहला, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली और सिफारतकारी। दूसरा, इसराइल को दिफाई मदद जारी रखना। तीसरा, ईरान पर बराह रास्त हमले की इजाज़त देना। और चौथा ऑप्शन, मुकम्मल गैर मुदाखलती पॉलिसी इख्तियार करना है ताकि अमरीका किसी नई जंग में ना उलझे। फिल वक्त ट्रंप की पोजीशन मुज़ाकरात, ताकत और सबसे बढ़कर तज़ादात पर खड़ी दिखाई दे रही है। वो ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसराइल को मजबूत दिफाई हिमायत का पैगाम भी दे रहे हैं। तहम रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात, कांग्रेस की रुकावटें, अमरीकी अवाम की जंग मुखालिफ राय और ईरान की मुज़ाहिमत ट्रंप के फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। ईरान और इसराइल के इस तनाज़े में ट्रंप का किरदार आने वाले हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में फैसला कुन साबित हो सकता है। इन्हीं ऑप्शन रखते हुए आखिर ट्रंप क्या फैसला ले सकते हैं, क्या इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान इजराइल जंग 12 जून से ट्रंप की अगर मगर ब्लैकमेलिंग और तजादात से भरपूर बयानात। आखिर ट्रंप ईरान में अपने कासिद भेजना चाहते हैं या बमबार तैयारे? शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात नहीं चाहते, कभी कहते हैं मुआहदा होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी कहते हैं सीज़ फायर नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए, हमला इजराइल का हक है, तेहरान को खाली कर दें। क्या करेंगे ट्रंप? आयशा, ये क्या वजह है कि सिर्फ ट्रंप ही इस जंग को रुकवा सकते हैं? चीन या रूस क्यों नहीं रुकवा सकते? यानी मैं यूएनएससी की बात नहीं कर रहा जहां पर वीटो हो जाता है, लेकिन एक मॉरल जिम्मेदारी की बात है ना। तो हम रूस और चीन से क्यों ये तवक्को नहीं करते कि वो जंग को बंद करवाएंगे? इसलिए कि इसराइल के पास उनका कोई असर रसूख नहीं है। रूस कहता तो है कि मेरे तल्लुकात ठीक है किसी हद तक, लेकिन वो रूस की सुनेगा नहीं, क्योंकि रूस तो खुद यूक्रेन के अंदर कॉम्प्रोमाइज है एज एन एग्रेसर उनकी नज़र के अंदर, तो इसलिए वो उसकी बात तो नहीं मानेंगे। अब पहले एक तो ये हो गया कि सिर्फ इसलिए ट्रंप ही उसको रोक सकता है। दूसरी बात कि इसराइल ने ये हमला ईरान पर क्यों किया था? क्या ये ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ था या अमेरिका और इसराइल की एक अपनी सोच, जियोपॉलिटिकल सोच ऐसी थी जो कि यकजा हो गई और यकजा थी, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला? वरना इसराइल तो बहुत अरसे से ये हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी हुकूमतें ऐसी थी जो कि उसको रोक रही थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि नहीं, हमें इस मामले को किस तरफ लगाना चाहिए। तीसरी बात कि ईरान अकेला क्यों महसूस कर रहा है? बेशक हमारे मुल्क में से कुछ आवाज़ है, कुछ और मुल्कों से आवाज़ जाती है, इसलिए कि हम इसराइल को फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन जब आप एक रियल पॉलिटिक के अंदर जियोपॉलिटिकल के तरीके से देखा जाए तो फिर ईरान और इसराइल का जो मसला है वो सिर्फ इन दो का मसला भी नहीं है, ये ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाकी इस्लामी ममालिक का भी मसला बन जाता है। तो जब इस किस्म की तफरीक आपके इस्लामी ममालिक में हो जाए तो जाहिर है कि वो धड़ा
جس کی بنیاد پہ ایران کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کی جا سکتی تھی، وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات، جو اہداف تھے جس کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا یا جو حملہ ہوا، یہ کوئی ایسی ایک دم سے تو سٹارٹ نہیں ہوا، یہ تو بہت دیر سے یہ پلان تھا۔ تو انہوں نے جب اہداف اپنے ہیں، وہ اہداف کیا حاصل کر لیے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ بمبار بھیجے گا یا قاصد بھیجے گا؟ ٹرمپ بمبار بھیجنے کے بعد قاصد بھیجے گا، کیونکہ اس نے اس لیول پہ لے کے جانا ہے، ایران کو کمزور کرنا ہے، ایران کو مجبور کرنا ہے جہاں پر ایران خود بولے کہ اب جو آپ کہیں گے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ٹرمپ نے تو کہا تھا نا کہ 60 دن کے اندر تمہیں میں موقع دیتا ہوں، کوشش کر لو میرے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی۔ 61ویں دن پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، 60 دن کے جو ہی 60 دن ختم ہوئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو بالکل اس کے مطابق، پلان کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب وہ نیوکلیئر کس حد تک ڈی گریڈ ہوتا ہے، رجیم چینج کی کوئی پاسبلٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا تیسری بات کہ ایران میں کتنی سخت ہے یہ مارچ سہنے کی۔ ہم نے کل اس پہ بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ایران میں اگر میزائل اس کے پاس اویلیبل ہے اور اسی طریقے سے جواب دے سکتا ہے، سٹاک کتنا ہے کہ وہ جواب دیتا رہے گا 5-6 دن کے لیے، اور وہاں پر اسرائیل کے اندر اتنا نقصان ہو جائے کہ اسرائیل کی برداشت سے باہر ہو جائے اس کی شہری آبادی کے اوپر یا اس کے باقی معاملات کے اوپر، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے پہلے کہہ دیں کہ اچھا ہم مل کے کوئی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا ایران اس حد تک کمزور ہو پایا، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کا اگلے سوال کا جواب یہ آئے گا کہ ایران اور مضبوط ہو کے خطے کے اندر اوپر آئے گا۔ میرا خیال ہے وہ یہ مارچ سہنے کے بعد اور مضبوط ہو کے نکلے گا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ بمبار بھیج کے اس کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر اس کے بعد پھر جب قاصد بھیجیں تو قاصد کی آؤ بھگت کے ساتھ بات مان لیجیے۔ درست ہو گیا۔ حسن صاحب، اگر بمبار بھیجیں گے تو وہاں سے بھی بمبار ہی بھیجے جا رہے ہیں۔ ایران بھی تگڑے طور پر کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ آخری وقت تک چاہے دفاع کر رہے ہیں مگر جواب بھرپور دیں گے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں تہران خالی کر دو۔ کیا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اگر امریکہ مکمل طور پر فرنٹ کرتے ہوئے جنگ میں کود جاتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی صورتحال میں پریڈکٹ کرنا تو خیر کم از کم میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میں یہ رسک لوں گا بھی نہیں۔ سب سے ضروری بات ہے ٹو انڈرسٹینڈ ٹرمپ۔ ایک انڈیویجول اس وقت بہت فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میرا ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ میں نے اس کا وہ زوڈیک سائنس وغیرہ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نہیں مانتے ہوں گے، میں نے اس پہ 20 کتاب میں پڑھی ہوئی ہیں۔ مجھے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس ٹو می۔ یہ کوئی ایمان کا حصہ اللہ معاف کرے نہیں ہے۔ اچھا، صدر ٹرمپ میرے نزدیک ایک ایسا آدمی ہے جو جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ، بیان، ایکسپریشن سب کچھ تبدیل کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ ایک ٹرم ہے اردو زبان میں جو آپ سب نے سنی ہوگی، وہ ٹرم کیا ہے؟ ٹھنڈا دوزخ۔ اب دوزخ ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن ٹھنڈا دوزخ، وہ ٹھنڈا دوزخ ہے سجی دکھا کے کھبی مارنے والا۔ یہ سیاستدان مت بھولیں کہ بیسکلی ایک کاروباری ہے اور ایک کاروباری کی اولاد ہے، اور اس کے خاندان کی تاریخ میں یہ پہلا آدمی ہے جو پولیٹکس میں آیا ہے۔ تو بڑکوں اور بمبار طیاروں میں تھوڑا فرق ہے، اور امریکہ کی اندرونی صورتحال کی جھلکیاں چند آپ خود دکھا چکی ہیں۔ وہ ہم جیسا ملک تو نہیں ہے، ورنہ سپر پاور نہ ہوتا۔ تو جو ادھر کو کیمپین چل رہی ہے وہ کتنی ہائپ اور کتنی ہائٹ لیتی ہے میں نہیں جانتا۔ آخری بات عرض کر دوں کہ ایران کی موجودہ رجیم سے غلامی کی توقع رکھنا میرا خیال ہے بہت بڑی جہالت ہوگی۔ ٹھیک ہو، وہ مکمل بربادی قبول کر لیں گے، اس سے آگے نہیں۔ So Trump is not going to succeed that way۔ ٹھیک ہو گیا، اہم اگر پوائنٹ کچھ ہے۔ کرے گا بھی۔ درست۔ رضا رومی صاحب، یہاں اوپر بھی رشیا اور چائنا کے رول کی بھی بات کی، شہزاد صاحب نے کہا ادھر کیوں نہیں، چائنا بھی آج بولا، اس نے کہا کہ آگ کے اندر اور تیل نہ ڈالا جائے، اور جو ملک اثر رکھتے ہیں وہ اپنا کردار اور ذمہ داری نبھائیں۔ رشیا کی طرف سے بھی یہ آیا کہ دنیا اس سٹیج کے اوپر ڈی ایسکیلیشن کی طرف معاملے کو لے کر جائے۔ حسن صاحب نے ابھی میگا کی بھی بات کر دی ہے، جو وہاں پر ٹرمپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کے اندر۔ آپ کو لگتا ہے اس پوری صورتحال میں امریکہ کا ہی کردار ہے؟ تو فیصلہ کیا ہوگا جہاں ابھی حسن صاحب کلوز کر رہے ہیں کہ وہ توقع نہ کریں رجیم چینج ہے اس طرح کی وہاں پہ کہ سبمٹ کریں گے خود کو، یا پیچھے ہٹ جائیں گے یہاں سے اور رشیا چائنا ہمیں اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جو موجودہ حکومت اور جو رجیم جسے کہا جاتا ہے وہ تو قطعاً سبمٹ نہیں کرے گی، اور جیسے بالکل میں حسن صاحب سے اتفاق کرتا ہوں
کہ وہ خود کو تباہ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ کل جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے بنیامین نے جی یہ انٹرویو میں کہا کہ ان کا آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ وہ خامنہئی کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ قتل کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ان سے پوچھا گیا بار بار کہ کیا یہ معاملہ ختم کیسے ہوگا، انہوں نے کہا یہ ختم ہو جائے گا. تو رجیم چینج جو ہے وہ تو ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے آفیشل منصوبہ ہے اسرائیل کا، اور بہت سے ایسے لوگ امریکہ کے اندر جسے اسرائیلی لابی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اس کا متواتر ذکر کر چکے ہیں. اس وقت ٹرمپ جو ہے کل رات کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تہران کو خالی کر دیجئے. عالمی قوانین کے تحت ایسی ٹویٹ بھی کرنا جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس سے پینک کریٹ کرتے ہیں اور اس سے میس کلنگ کا خطرہ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے تہران کی آبادی تقریباً 10 ملین ہے، اور اگر آپ میٹروپولیٹن ایریا دیکھیں تو 17 ملین بنتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلا قریباً ناممکن ہے. تو گویا کہ اگر وہاں پہ بمباری ہونی ہے تو بہت ساری ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں. تو یہ بھی لوگوں نے یہ عالمی قانون کو جو سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا. لیکن اس کے بعد وہ کینیڈا سے اپنا دورہ مختصر کر کے بھی امریکہ آ گئے، اور پھر اس وقت ایکسپیکٹیشن سٹارٹ ہوگی کہ اب امریکہ کسی وقت اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے. اس وقت امریکہ کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک تو ماگا میک امریکہ گریٹ اگین کا جو صدر ٹرمپ کی بیس ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس میں مت پڑیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ دنیا میں مزید جنگوں میں نہیں امریکہ کو دھکیلیں گے. لیکن دوسری جانب پورا ایک دائیں بازو کی جو سوچ ہے، جو کہ ایک استعماری سوچ ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ہیجیمنی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، خصوصاً اس خطے میں جہاں پہ چین ابھر کر ایک قوت، ایک سپر پاور بن رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس پوری جگہ پر رجیم چینج کر کے یہاں پہ اپنا جو ہے قلعہ مضبوط کیا جائے. اب ان دو آراء کے درمیان اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں اپنی پالیسی کے اوپر، اور یقیناً اگلے آدھے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا واقعی ہی وہ سفارتکاری کو ترجیح دیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اس قدر دباؤ ہے امریکہ کو، کیونکہ اسرائیل میں آلریڈی نقصانات ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، اور رقبہ بھی بہت کم ہے. وہاں پہ جو میزائل گرتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کس حد تک وہ ان میزائلوں کا سامنا کریں گے، اور امریکہ کو وہ بار بار کہہ رہے کہ جی اب ہمیں بچاؤ کیونکہ یہ جوابی حملے ہو رہے ہیں. تو پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو رجیم چینج کا منصوبہ ہے اس کے اوپر بالکل عمل درآمد ہوگا تو یقیناً ہم پہ اثر ہوگا، دنیا پہ اثر ہوگا. لیکن جو شہزاد صاحب نے بات کہی ہے کہ چین جو ہے وہ کیا اس کو ہونے دے گا، چین کے پاس کیا لیورز، کیا سفارتی یا ملٹری ایسے نقطے ہیں، ایسی پاور ہے کہ وہ مزید اس معاملے کو روک سکے. اور میرے خیال سے چین کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے رجیم چینج تو سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے نقصان چین کا بھی ہوگا، اس کی جو منصوبے ہیں مستقبل کے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور وہ ایران اس کے ساتھ آن بورڈ ہے اس کے اوپر. درست ہو گیا. افتخار صاحب، مشرق وسطیٰ میں کون کس کا مہرہ بنے گا؟ اسرائیل جیسے کھینچنا چاہ رہا ہے امریکہ کو، امریکہ اسرائیل کا، کیا ایران کی جوہری تنصیبات پر دھماکوں کا یا حملے کا فیصلہ کر لیا امریکہ نے؟ دیکھیں، امریکہ کو چلائی اسرائیل رہا ہے. جو ڈیموکریسی وہاں کی ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ یہودی چلا رہے ہیں. آپ سارے کے سارے ان کے سینٹ اور کانگریس کے جو ممبرز ہیں ان کی تفصیل ذرا حاصل کر لیں. ہمیں بات تو جمہوریت کی کر رہے ہیں نا آپ، کہ ہمیں جمہوریت ہوتی ہے، ووٹ پڑتا ہے. ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ اور کون سی لابی سرمایہ کاری کرتی ہے اس ووٹنگ کے درمیان؟ کون پیسے لگاتا ہے؟ اس بات کو بھی سامنے رکھو. یہ ایک لابی چاہتی ہے دنیا کے اندر اپنی مرضی کرنا، اور دائیں بازو کی سوچ ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. دائیں بازو کہیں کا بھی ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب کتنی خوفناک بات ہے کہ برسر عام کہا جا رہا ہے کہ خامنہئی کا قتل کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی یہ مہذب معاشرہ ہے، یہ مہذب دنیا ہے، یہ دنیا اصولوں کی بات کرتی ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن بناتی ہے، اور آج مطالبہ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں
एक शख्स को कत्ल कर दो। जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तेहरान में स्टैम्पीड होती है, लोग भागते हैं, तो हज़ारों तो वैसे मर जाएंगे, कौन उकसा रहा है? लेकिन एक बात याद रखो, हमारा एक दोस्त है हसन, वो बड़ा कहता है कि मैं किताबें देखता हूँ सितारों की और पता नहीं किस चीज़ की। उसका ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, और मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ईरानी आखिरी लम्हे तक जंग करेंगे, और उस जंग में ये भी हो सकता है कि ये जंग अमेरिका को खींच ले, सक इन कर ले। ठीक। उस दलदल में, जो दलदल वहाँ पे जन्म लेगी। सही हो गया। ये नहीं हो सकता कि चीन तमाशा देखता रहे, रूस तमाशा देखता रहे। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा। तो ये बात भी याद रखिए। दुरुस्त हो गया। ठीक है ज़ैगम साहब, ट्रंप मुताला सिफारतकारी की बारीकियां हो या सियासी मामलात हो, इसे इसकी फिक्र से आ रही है। एक शख्स है, कारोबारी है, जैसे अभी ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और कामयाब बिजनेसमैन है। क्या आसानी से इसराइल के ट्रैप में आ जाएंगे कि चीन और रूस को मशरिक़ वस्ता में बराह रास्त मुदाखलत का मौका देंगे, जिसे एक दलदल बन जाना है फिर खुद अमरीका के लिए? आयशा, हमें तो अपने मुर्शद की समझ नहीं आती, अब अमेरिकी मुर्शद के बारे में पूछती हैं। देखिए, ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में अपना माइंड क्लियर कर दिया है, और हमें तकरीबन मालूम है कि वो क्या चाहता है। पहली बात, ट्रंप को जंग बंद करने की कोई जल्दी नहीं है। उसने इस मौजू पर फ्रांस के सदर की तौहीन की है, जो उसने ट्रुथ सोशल पर जो अपना पैगाम लिखा है उसमें। फ्रांस के सदर ने कहा था कि ये वापस जाके इस जंग को ख़त्म कराएंगे। उसने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, यह आदमी बहुत अपने मशहूरी पसंद है, और उसने ऐसी बात की है, एक तरह की तौहीन की है। दूसरी बात, उसने वाज़े कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के साथ है, और उसने हमलों की भी हिमायत कर दी। और उसने जो तेहरान को खाली करने की बात की, एक लिहाज से एक जंगी जुर्म बनता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सिविलियन पॉपुलेशन को इनडिस्क्रिमिनेट, बगैर सोचे समझे हुए शदीद वायलेंस की धमकी दे रहे हैं। वो भी उसने दे दी। अगली बात कि दबाव और फौजी ताकत को साथ साथ रखते हुए अमेरिका अहदाफ हासिल करना चाहता है। अब अहदाफ क्या हैं? नेतन्याहू के 3 अहदाफ हैं, जिसमें से 2 से अमेरिका इत्तफाक करता है, और 1 से बज़ाहिर अभी तक इत्तफाक नहीं करता। इत्तफाक किस चीज़ पर है? सबसे पहले कि 8P प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। मुकम्मल ख़त्म करने का मतलब ये है कि सिर्फ बम बनाने का प्रोग्राम नहीं, वो तो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस चीफ ने कह दिया था कि इस वक्त नहीं चल रहा, बम बनाने का प्रोग्राम इस वक्त ईरान नहीं चला रहा। वो क्या है कि एटम को अफजूदा करने का, यूरेनियम को एनरिच करने का वो हक जो ईरान को हासिल है 8वीं आलमी मुआहदे के तहत, NPT के तहत, और जो वादा उनको किया गया था, जो 2015 में अमेरिका के साथ ईरान ने मुआहदा किया गया था, उसमें भी अफसुदगी का हक था। वो कहते हैं नहीं, अब तुम एटम को हाथ नहीं लगा सकते, मुकम्मल छोड़ना होगा, मुकम्मल हवाले करना होगा। अमेरिका और इसराइल का इत्तफाक है। ठीक। दूसरी बात किस पे इत्तफाक है कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। ये जो आपका एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम है, जो प्रेसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ख़त्म करने होंगे। इस पर भी इत्तफाक है। इत्तफाक किस चीज़ पर नहीं है? वो इत्तफाक इस बात पर नहीं है कि रजीम चेंज की जाए। इसराइल ये चाहता है, क्योंकि इसराइल वजूदी ख़तरा समझता है ईरान की हुकूमत को, सिपाही पासदाराना इनकलाब को, और एक आइडियालॉजिकल गवर्नमेंट को। लेकिन वाज़े तौर पर ट्रंप ये नहीं चाहते। ट्रंप ये लंबी जंग में उलझना नहीं चाहते, दूसरा इराक नहीं चाहते। यहाँ पे दोनों का फ़र्क है। अब किस चीज़ पे बेट कर रहे हैं? आखिरी बात मैं बता दूं। देखिए, वो बेट इस चीज़ पे कर रहे हैं कि 3000 मिसाइल हैं उनके अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास। 1000 ख़त्म हो चुके हैं। 1000 ख़त्म हो चुके हैं। अगर 2000 भी खर्च हो जाते हैं तो उसके पास, ईरान के पास दिफा की कोई सलाहियत नहीं बचेगी। ठीक हो गया। तो अब देखना यह है कि ईरान इन मिसाइलों को क्या इस तरह इस्तेमाल कर सकता है
کہ اسرائیل کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے. درست ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں تو بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں ہوتی ہے جنگ آنے والے دنوں میں طاقت کے توازن میں کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ نے فلسطینیوں کو دربدر کر دیا. لاکھوں بے گھر ہوئے اور اسرائیل کا قیام مضبوط ہوا. 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس، گولان کی پہاڑیوں اور غزہ سمیت کئی عرب علاقے قبضے میں لے لیے، جس سے عرب دنیا کو شدید دھچکا لگا. 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد عراق ایران جنگ شروع ہوئی، جس نے پورے خطے میں فرقہ واریت، عسکریت اور عدم استحکام کو جنم دیا. یہ جنگیں نہ صرف سرحدیں بدلنے کا باعث بنیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور سماجی نقشے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل گئیں. یہ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگوں کی چند مثالیں ہیں. ایسے میں سوال ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ بھی مشرق وسطیٰ میں بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو سکتی ہے؟ اسی پر سوال رکھیں گے. مشرق وسطیٰ کی ہر بڑی جنگ خطے پر اثر انداز ہوئی. اسرائیل ایران جنگ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ زیغم صاحب. اقبال کا ایک شعر ترکی کے صدر اردگان صاحب کو بہت پسند ہے اور وہ اپنی زبان میں اس کو کئی جلسوں میں پڑھ چکے ہیں. طلوع اسلام نظم ہے اقبال کی، بہت مشہور اس کا شعر ہے، اور وہ شعر ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کہ لاکھوں ستارے ان کے خون سے نئی سحر پیدا ہوتی ہے. چلیں ہم امید کر لیتے ہیں کہ یہ جو تباہیاں جو آپ نے بتائی ہیں یہ کسی کریٹیو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جائیں گی. اس سے کوئی نیا نظام پیدا ہوگا، اس سے مسلمانوں کی کوئی نئی امید پیدا ہوگی. اب آپ کا جو سوال ہے، نئے منظر نامے کا جو تعین ہے وہ اس جنگ کے نتیجے سے ہوگا. صحیح. فوری نتیجہ بھی جو ہمیں نظر آئے گا اور وہ لانگ ٹرم نتیجہ بھی جو ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے لمبے عرصے کے نتائج ان نتائج سے مختلف ہوں تو ہمیں فوری طور پر نظر آئیں. اس وقت تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کے جو حالات ہیں، اس وقت کے حالات میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران ایک ریزسٹنس ہب کے طور پر ابھرا ہے، براہ راست اس نے ٹیک آن کیا ہے، جنگ کو اسرائیل کے گھر لے کر گیا ہے، اسرائیل کا ناک اس نے رگڑا ہے، تو ایک ابھر کر ایک طاقت کے طور پر، ایک امید کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں، اور بہت بڑی کمزوریاں ہیں کہ اس کے اندر جو دشمن چھپے بیٹھے ہیں، اور ایسے ہی دشمن ہوتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے اندر جو غدار ہیں کہ ایک ایک چیز تک، ایران کی ایک ایک چیز تک اسرائیل کی دسترس ہے، ایک ایک خبر تک، اور جنگ میں یہ بہت بڑی اس نے نقصان دیا سب سے زیادہ. تو اسرائیل نے بھی اپنی طاقت دکھائی ہے، دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. عرب ملک خاموش ہیں، وہ گین بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ترکی، مصر، یہ جو آپ نے عرب ملک کی بات کی، میں یہیں سے زیغم صاحب گفتگو آگے لے جانا چاہوں گی. رضا صاحب، پابندیوں کا شکار ایران جس طریقے سے بھی زیغم صاحب نے عسکری جدید ٹیکنالوجی کم ہونے کے باوجود بھرپور جواب دیا اسرائیل کو، کیا ایران کے مقابلے میں بے تحاشا عمارت رکھنے والے جو دیگر عرب ممالک موجود ہیں اسرائیل قوت کے بھرم سے باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیے اس وقت مسئلہ جو باقی گلف ریاستوں کا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ، بلکہ ان کی بڑے گہرے تعلقات ہیں اب امریکہ کے ساتھ، اور اب تو چند ایک کے تو اسرائیل سے براہ راست تعلقات ہو چکے ہیں، اردن ہو، یو اے ای ہو، بحرین ہو، اور ممالک بھی ہوں. تو یہ تو ایک واضح سپلٹ ہے، اور یہ آج کا جو کرائسس ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں وہ تقسیم ہے. یہ تو ہم لوگ یہاں پہ چورن بیچتے ہیں امہ وغیرہ کا، یوں لوگوں کو لبھانے کے لیے دلکش نعرے ہیں، در حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ماں سوائے دیکھیے جو ایک ایران ہی ایک واحد ملک ہے جہاں پر ایک نظریہ جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر ریاست چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غیر لچکدار پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں، وہ جیت جائیں، ان کے لوگ محفوظ رہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کس تکلیف میں ڈالے رکھا ہے 30-40 سال سے جو سینکشنز ہیں. نمبر 2، وہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے. یہ نہ بھولے، یہ جو ایجنٹ اور غدار ایسے پیدا نہیں ہوتے. جب ان کے پاس معاشی تکالیف ہو یا وہ ریاست سے ڈسکنیکٹ ہوں تو پھر جو ایکسٹرنل انیمی جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے موساد کے لیے کہ وہ اندر سے ایجنٹ بھرے. تو یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے بہت سارے ممالک کے لیے امہ کے اندر
کہ جب آپ کی ریاستیں یا حکومتیں غیر مقبول ہوں تو اندر کی کمزوریوں سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے. آپ نے ان گلف ریاستوں کی بات کی ہے جن کے پاس اربوں ڈالر ہے, وہ شہر بنا رہے ہیں بیچ کے کنارے, کوئی باہر جا کے انویسٹ کر رہا ہے. کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں. خود پاکستان کا حال دیکھ لیجئے, ہم تو رو رو کر اس بات پر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سائنس پڑھائیں, بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں, صوبے ہو, مرکز ہو. ہم اس اور اسرائیل کو دیکھ لیجئے, چھوٹا سا ملک ہے, ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑا سایہ ہے امریکہ کا, مغرب کا, لیکن انہوں نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. ہمیں ناپسند ہو اسرائیل اور دن بھر گالیاں دیں, بد دعائیں دیں, لیکن جہاں انہوں نے ترقی کی ہے اس کو وہ دکھائی دے رہی ہے. اس لیے اس سے لیسن ہے کہ اصل طاقتیں جو ہیں وہ تعلیم, سائنس, تحقیق کی اور آگہی اور معیشت سے ہوتی ہیں. وہ نعرے دلکش ہوتے ہیں, نظریے دلکش ہوتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کرتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسرائیل ایران جنگ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں حسن صاحب کتنی بڑی یا کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے عائشہ کہ رضا رومی صاحب نے کمال کر دیا. مسلمانوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے, اللہ نے نظر بد سے بچائے, یہ سوچ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اور اس کے حاسدوں یا حریفوں کے درمیان عائشہ 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. یقین کرو یہ اچیویبل ٹارگٹ رہے گا ہی نہیں اگر اب بھی ان کو ہوش نہیں آئے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, کمال, سبحان اللہ, اللہ نظر پر ٹچ وڈ. اچھا, دوسری بات, میں اسرائیل اور اسرائیلیوں کے بارے میں, زائنس کے بارے میں, میں ان کو بہت تعریف, دشمن بھی اگر قابل تعریف ہو تو اس کا جو پہلو ہے, ان کی ذہانت, ان کی ایجادات, ان کی کریٹیوٹی, ان کی اچھا وہ سارا کچھ. لیکن یہ جو خامنۂ کی ایلیمنیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, مجھے خدا کی قسم یہ نیو پاگل لگے ہیں. ان کو ایرانیوں کا پتہ نہیں. دیکھو خامنۂ, اللہ نہ کرے اللہ ان کو صحت زندگی دے, اگر وہ شہید ہوتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی چمچہ آتا ہے, خدا کی قسم ایرانی عوام ان کی چیچڑے, بوٹیاں نہیں. آپ کی پیدائش سے شاید پہلے کی بات ہو, جو کچھ امریکہ کے اس چنگڑ نے امریکن معشوق رضا شاہ پہلوی کے ساتھ, آپ کو نہیں پتا, آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے. یقین کرو قطار اندر قطار لوگ, ٹھیک, گولی چلتی تھی, ایک صف گرتی تھی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس چیچڑے کا یہ حشر نشر کر دیں گے. یہ اچھا, ایرانی عوام ان کو اندازہ نہیں ہے, سو خامنۂ کی جگہ صرف خامنۂ آئے گا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایرانی عوام ان سے they are not very happy. صحیح, یہ میں جانتا ہوں, لیکن اب گراف ان کا کہاں سے کہاں چلا ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی جنگ کی بات کر کے تو بات ہی ختم کر دی ہے. ویسے مجھے ایک بات بتائیں میرے پیارے مسلمانوں, رضا رومی صاحب کے علاوہ آج میرا ان کے ساتھ ایک جڑت بنی ہے اور کمال کی. صحیح, مجھے ایک بات بتاؤ کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ میں نے ایسا کیا لینا ہے جو پہلے اس کے قدموں میں نہیں ہے؟ بس سر ایران کا کھڑا ہونا ہی برداشت ہو رہا. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. شہزاد صاحب چھوڑیں, جی, مشرق وسطیٰ کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے اپنے بارے میں نہیں ہے. بالکل صحیح, اگریڈ. وہ کیا ہے وہ درست, بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. استقبال دیکھا تھا پچھلے دنوں. جی جی صحیح ہے. اللہ معافی, بندہ تو شادی کے موقع پہ اپنے سسرالیوں کا استعمال اس طرح استقبال نہیں کرتا, اس لیے جانے دو بڑی جنگ وغیرہ. شہزاد صاحب, اسرائیل کے ایران پر حملے سے پہلے جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی یا سائنسی جدت اور عسکری برتری کا بھرم تھا وہ یہاں پر اب گرتا دکھائی دیتا ہے اور غیر جانبدار عالمی ماہرین تسلیم کر رہے ہیں. 12 جون سے پہلے والا بھرم برقرار رہ پائے گا اسرائیل کا؟ نہیں, بہت جلدی فیصلہ کر لیا آپ نے اس چیز کے اندر. میرا تھوڑا وقت دیجئے, دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتی ہیں چیزیں. دیکھیے, آپ کا سوال, بنیادی سوال یہ ہے کہ توازن کس طرف جانے کو ہے. کیا اس وقت مشرق وسطیٰ میں توازن ہے؟
या ये जंग इसलिए छेड़ी गई कि तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था? अगर हम इस चीज का सवाल का जवाब ढूंढ लें कि तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था इसलिए ये जंग हुई, या तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए जंग हुई, तो मेरे ख्याल में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि तवाज़ुन है, इसीलिए तो $600 अरब सऊदी अरेबिया खर्च करना चाह रहा है अमेरिका के अंदर, $200 अरब यूएई खर्च करना चाह रहा है। कमिटमेंट्स हैं कि हम करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे आपके मुल्क के अंदर। अमेरिका कैसा पागल होगा कि ये $1 ट्रिलियन आ रहा है और उसके हाथ से वो छोड़ देगा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं जंग करता हूं क्योंकि मुझे ईरान पसंद नहीं है। हाँ, वो ईरान को जो तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था कि जौहरी ताकत जो कि ईरान हासिल करना चाहता है उससे मशरिक वस्ता का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, तो मैं उसको किसी तरीके से काबू कर लूं ताकि मेरे अपने इंटरेस्ट जो हैं, जो उसके मफादात हैं, खासतौर पर उसके अलावा कि इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ क्रेसेंट है और ये है वो है, उन चीजों से हटके जो मशरिक वस्ता में मामलात होंगे। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मशरिक वस्ता में जो उनके अरब मुल्क हैं वो पहले से ही खाइफ हैं ईरान से, तो वो एक तरह से उस तवाज़ुन को, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ये जंग हो रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तवाज़ुन में कोई बेहतरी या उसकी कोई शक्ल बदलने जा रही है। अगर ईरान मिसाल के तौर पे मुंतशिर हो जाता है, हार के मुंतशिर हो जाता है, क्या उसमें खित्ते में तवाज़ुन रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए वो उस लेवल तक लेके आएगा सिर्फ जहां पर के ईरान उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। एक चीज मैं कह दूं, पिछले सवाल के अंदर गालिबन आपका जो जवाब सवाल था वो ये था कि क्या अमेरिका अपने बमबार भेजेगा? उसको अपने बमबार भेजने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कभी भी इस जंग में हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो इस तरह की कोई काम नहीं करेगा जिसे दुनिया भर के ममालिक, खासतौर पे रूस और चीन भी छलांग मार के अंदर आ जाए इसके अंदर, और फिर ये पूरे का पूरा खित्ता खराब हो जाए। वो तो पैसे हासिल करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है, उसके पास इसराइल अवेलेबल है, उसके थ्रू 73 की जंग में जिस तरह उसने इसराइल को इस्तेमाल किया था अरबों के खिलाफ, उसी तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मगरबी इमदाद के बगैर इसराइल के लिए लड़ना मुमकिन दिखाई नहीं देता है, और अगर मगरिब खुलकर आता है तो क्या ईरान को बड़ी शिकस्त भी हो सकती है? ईरान को बड़ी शिकस्त भी हो सकती है। आपका सवाल ये है। मेरा ख्याल है ईरान को बड़ी शिकस्त नहीं होगी, पूरी की पूरी इंसानियत को बड़ी शिकस्त होगी, जो फिर सिंगल सुपर जो पावर है वो एक हो जाएगी दोबारा। ऐसा नहीं होगा। सो मुझे उम्मीद है कि ईरान को वो शिकस्त नहीं होगी जिसकी लोग तवक्को किए बैठे हैं। ईरान की शिकस्त का मतलब है हम भी गए, चाइना भी गया, रूस भी गया। ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आता, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ट्रंप के जो स्टार, जिस पे हम कल फिर कभी बहस करेंगे, उसके स्टार्स क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक सो। इतना सिंपल नहीं। ये बात बड़ी अहम की है अपना शहजाद साहब ने, कि पैसे बटोरने के लिए सऊदियों से, बहरीन से, मस्कत से, इधर से उधर से, भाई हाँ मैं तुम्हारे इस दुश्मन को काबू में रखता हूँ, हाँ मैं इससे मांगता हूँ बम शम दे दो यार, ना डराया करो, बच्चे डर जाते हैं रात को इनके, ये बम मुझे ज़रा दे दो, बम दे दो। देखो लोगों, मैं इनसे बम ले रहा हूँ, मुझे पैसे देते रहो, मेरे बैंकों में पैसे और जमा कराओ, मैं ले लूँगा इनसे, ये बम शम वाला मामला मैं ले लूँगा। ये खेल हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन ये खेल खतरनाक भी हो सकता है। आप बड़ी आसानी से की जा रही है ना बातें। नेक्स्ट नेबर ईरान का कौन है? कौन है? हम ही हैं। हम हैं नेक्स्ट नेबर। और ये याद रखिएगा कि हमारे मुल्क में यहाँ पे बात हुई मसले की हवाले से भी, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया इफ्तिखार साहब। तो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर और रीजनिंग तलाश करने की जरूरत है ताकि डी एस्केलेट किया जा सके मामले को। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।